عمر سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے کون؟ یہودی. بولے 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 بھائی سارا مجموعہ بولے چونکہ آپ سب مسلمان بیٹھے ہیں. حضرت عمر سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے کون؟ اور حضرت امیر معاویہ سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے کون؟ یہودی. اس لیے ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا وہ یہودیوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے. تم برائے مہربانی یہ قصہ ختم کر دو. اب آئیے دو باتیں بیان کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. نمبر 1 سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کیا تھا مولا علی پاک سے؟ اختلاف تھا قاتلان عثمان کا. ٹھیک ہے، اگر کسی کتاب سے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ رات کو بیان میرا یوٹیوب پہ چڑھ کر پوری دنیا میں چلا جائے گا. ایک روایت لے آؤ کہ حضرت امیر معاویہ نے مولا علی سے کہا کہ خلیفہ ہم ہیں آپ نہیں. ایک لے آؤ، جو منہ مانگا انعام کہو گے میں دوں گا. ٹھیک ہے، میں نے کوئی تقریر کر کے بھاگ تو جانا نہیں، ادھر ہی بیٹھا ہوں، دن رات ادھر ہی بیان کر رہا ہوں. کوئی لے آئے ہم منہ مانگا انعام بھی دیں گے، اپنی شکست بھی تسلیم کریں گے. حضرت امیر معاویہ کو پتا تھا کہ خلیفہ علی ہے. بولیے خلیفہ علی ہے. انہوں نے خلافت کی بات ہی نہیں کی. بات کیا تھی؟ حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے اور وہ قاتلان سارے تھے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ تب مانیں گے جب یہ قاتلان آپ ہمارے حوالے کر دیں. یہ سارے قاتل آپ یا تو آپ ان کو خود پھانسی پہ لٹکا دیں یا پھر ہمارے. تو حضرت مولا علی پاک نے فرمایا معاویہ پہلے بڑے فساد ہو چکے ہیں اور اسلامی سرحدوں کو خطرہ ہے، پہلے میری حکومت مضبوط ہونے دو. یہ گھڑے کی مچھلی ہے، جب چاہیں گے پکڑ کے لٹکا دیں گے، جب چاہیں گے پکڑ کے. اور ساتھ ہی مولا علی نے فرمایا معاویہ تم جانتے ہو اس رب کی قسم میں خون عثمان سے بری ہوں، میں قتل عثمان سے بری ہوں. انہوں نے کہا بے شک آپ بری ہیں، قاتل ہمارے حوالے کریں. معاویہ کہتے تھے ریاست رہے نہ رہے، حکومت رہے نہ رہے، ہمیں قاتل چاہیے. کیونکہ حضرت عثمان تھے نا بھائی، ہستی بھی معمولی. پر حضرت علی نے فرمایا صرف اور ایسا ہو سکتا، وہ 100 کی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، کوئی 1-2 تو تھے نہیں. اب اہل سنت کا موقف کیا ہے اس معاملے میں؟ ہم سب حضرت علی کے ساتھ ہیں. جو ساتھ ہیں وہ بولیں گے اس معاملے میں، اس فیصلے میں، اس بات میں ہم کن کے ساتھ ہیں؟ ان کی رائے حق پر تھی کیونکہ خلیفہ وہ تھے، فیصلہ ان کا چلنا تھا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہ حاجی صاحب عبد الشکور صاحب کوئی بات لے کر میرے پاس آئے اور میں کہوں میں نے نہیں مانی تو یہ کہہ کے نا میں نے اگے کیوں لائی؟ جب میری سننی ہی نہیں تھی اگے کیوں لائی؟ جب تو ہی فیصلے کرنے تو اگے ہو جا. ہم کہتے ہیں آگے حضرت علی تھے. یا سبحان اللہ. کہاں ہی تو سنیو تسی رہ گئے وہ لا 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 کر چھڑ دینے تسی بولتے ہی نہیں ہو. مان جاؤ میں کہتا ہوں کہ خلیفہ مولا علی تھے، امام مولا علی تھے. مولا علی نے فرمایا معاویہ ٹھہر جاؤ تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، اور حضرت معاویہ جو نہ ٹھہرے وہ علی کی ذات کی مخالفت تھی یا قتل کا درد تھا؟ بولو قتل کا درد تھا. ناراضگی قاتلوں پر تھی یا حضرت علی پر تھی؟ تو یہ مسئلے کی اختلاف ہے، یہ ایمان کا اختلاف ہے، یہ عقیدے کا اختلاف ہے، یہ اسلام کفر کا مسئلہ ہے. مسئلہ ہے قاتلان عثمان کا. مولا علی بھی ان کے خلاف تھے، حضرت معاویہ بھی ان کے، حضرت علی بھی چاہتے تھے بدلہ ہو، حضرت معاویہ بھی چاہتے تھے بدلہ ہو. اختلاف یہ تھا ابھی یا ٹھہر کے. ابھی یا معاویہ کہتے تھے ابھی، حضرت علی کہتے تھے ٹھہر جا. تو ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. جنگ ہو گئی. اب اس میں جو انہوں نے لچ تڑاؤ کی 35,000 بندے شہید ہو گئے. ایسا نہیں ہے
اب آپ کو ایک علمی بات بتاؤں، عمدۃ المطالب فی انساب ابی طالب نے لکھا ہے، اس جنگ میں مولا علی کا سگا بھائی حضرت عقیل حضرت معاویہ کے ساتھ تھا، سگا بھائی۔ لگاؤ فتوا، کیا لگاؤ گے؟ دشمن تھا علی کا معاذ اللہ؟ کیا بکواس بنا رکھی ہے۔ اختلاف تو میں نے بتا دیا، صرف یہ تھا کہ بدلہ ابیہ تیر کے، بولو ابیہ، بس اس کے آگے کوئی لڑائی۔ بڑے بڑے صحابہ جن کو حضور نے فرمایا طلحہ زبیر میرے حواری ہیں، وہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، اور ادھر بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، اور مولا علی بھی بہت بڑے ہیں۔ تو یہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ اب توجہ، کوئی مولوی اس میں بیان نہیں کرتا کیونکہ پیسے نہیں ملتے، نعرے نہیں لگتے، پر ہم بیان نہیں کرتے، وہ تو کر رہے ہیں نا، اور ان کا سن کے سارے آپ عقیدہ بدلتے جائیں گے تو پھر کیا رہے گا؟ تو سنیے، پہلی صلح حضرت علی نے خود فرمائی، سبحان اللہ، اچھی کو سبحان اللہ۔ بتایا کسی مولوی نے آج تک؟ اگر کسی نے سنا تو ہاتھ کھڑا کرے، بولو ان کے گریبان پکڑو نا، کیوں نہیں بتاتے کہ کہیں جھگڑا ختم نہ ہو جائے؟ حضرت علی نے پہلا خود معاہدہ خود فرمایا حضرت معاویہ سے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان گزرنے دو، رمضان کے بعد جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ کی خلافت، جو میرے پاس ہے میری خلافت، لڑائی بند کرو اور جھگڑے، میں بھی سرحدوں سے واپس جاتا ہوں، تم بھی سرحدوں سے، یہ معاہدہ ہو گیا۔ مگر رمضان میں مولا علی کو شہید کر دیا گیا اسی معاہدے کی وجہ سے کہ اگر یہ زندہ رہے تو مل جائیں گے، اور جب یہ مل گئے تو قاتلان عمر کی خیر ہے، اونچی بولو، قاتلان عثمان کی خیر ہے، انہوں نے ملنا تھا تو کام شروع ہونا تھا نا، لہذا انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کو قتل کرو، امیر معاویہ کو قتل کرو، اور حضرت علی کو قتل کرو۔ حضرت سعد بچ گئے، امیر معاویہ، حملہ تینوں پر ایک ہی ٹائم میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ جماعت کرانے نہیں آئے، حضرت علی آئے اور وار ہوا، شہید ہو گئے۔ انا للہ۔ تو پھر اسی صلح کو کنٹینیو کیا ان کی شہادت کے بعد، رمضان کے بعد مولا امام حسن پاک نے، اور کیوں صلح کی اس پر بھی سبحان اللہ کہے، کیونکہ حضرت حسن پاک کی ولادت پر حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ کیوں فرمایا لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس سید اور سردار بیٹے حسن کے ذریعے سے دو عظیم دو مسلمان جماعتوں کی رب صلح کرائے گا۔ یہ نبی نے مہر لگا دی کہ دو عظیم جماعتیں، دو مسلمان جماعتیں، ایک عظیم جماعت مولا علی کی ہے، ایک عظیم جماعت حضرت امیر معاویہ کی ہے، ایک عظیم مسلمان جماعت مولا علی کی ہے، ایک مسلمان جماعت حضرت امیر معاویہ کی ہے، جن کو نبی نے دونوں کو مسلمان کہا، دونوں کو عظیم کہا، سنیوں نے بھی دونوں کو مسلمان اور عظیم کہا۔ حضرت حسن نے فرمایا معاویہ میری طرف آؤ، بولو معاویہ میری طرف، جاگو یار تھوڑا سا جاگو تو بھائی۔ حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے کہا آپ نے جانا، علی کا بیٹا حملہ کرے گا، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا علی کے بیٹے سے مرنا اعزاز ہے، ہائے ہائے ہائے، میں چاہوں گا۔ کچھ ساتھی اپنے طور پہ ساتھ چل پڑے کہ جی ہم ڈیفنس میں باڈی گارڈ کے طور پر چلتے ہیں، آگے کہاں بلایا؟ حضرت علی کی مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں آئے۔ جب حضرت معاویہ آئے تو بھائی باہر باتیں نہ کرو، لڑکے خاموش ہو جائیں۔ حضرت امیر معاویہ جب آئے، امام حسن اپنے بابا کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، سلام دعا ہوئی تو حضرت امام حسن نیچے اترے، نہیں ڈھلے ہو گئے، مسئلہ ہے ساڑھے نال نہیں بول رہے ہو،
اتو رہ جاتے ہو تسی حضرت امام حسن پاک نیچے اترے فرمایا معاویہ آؤ میرے بابا علی کے منبر پر بیٹھو ان کو 1400 سال بعد یاد ہے کہ معاویہ علی سے لڑا ہے، امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے بابا سے لڑا ہوا ہے۔ تو زیادہ علی کا حقدار ہے، امام حسن سے بھی تو زیادہ قریبی ہے۔ انہوں نے کہا آؤ منبر پہ بیٹھو، منبر پہ بیٹھے۔ حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی شیعہ نے لکھا ہے اور ان کی کشف الہمہ میں اربلی نے لکھا ہے، تمام کتب شیعہ میں روایت نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، سنیوں نے تو رج رج کے لکھا ہے۔ بات تو ان کی ہے نا جو اس جھگڑے کو اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ مولا علی کے منبر پر آئے، کہاں ہاتھ آگے کرے، یہ نیچے امام معاویہ کا ہاتھ، اوپر امام حسن پاک کا ہاتھ۔ کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں بولو نا، کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ بیعت ہو گئی۔ تو پھر امام حسن نے فرمایا بھائی حسین تو بھی آ، بولو بھائی حسین تو بھی آ گئے۔ تو امام حسین نے بیعت کی۔ امام حسن نے فرمایا بھائی حسین آ، جب میں نے کر لیا تو بھی کرنا۔ تو پھر امام حسین اٹھے، تسی بیٹھے رہے آجے، اٹھے ایک جنت کے جوانوں کا سردار امیر معاویہ سے راضی، پھر دوسرا بھی راضی، انہوں نے بیعت کی۔ تو حضرت حسن حسین کی فوج کا کمانڈر تھا قیس بن سعد بن شماس ہے۔ پھر امام حسین نے فرمایا قیس اٹھ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ دونوں نے کر لی تو میری ہو گئی۔ فرمایا نہیں اٹھ، کھڑا ہو، تو بھی بیعت کر، جب میرے بڑے بھائی نے کر لی میں نے کر لی تو کیوں نہیں کرتا؟ پھر کمانڈر ان چیف نے بھی بیعت کی۔ تو امام حسن نے فرمایا ساری حکومت آپ کی، ساری خلافت آپ کی، ایک شرط ہے کہ خلافت ابو بکر عمر عثمان و علی کی طرح کرنا، جب تک تم ان کی طرح حکومت کرو گے حسن بھی تیرے ساتھ ہے، حسین بھی تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 20 سال حضرت حسن کی دی ہوئی خلافت حضرت امیر معاویہ نے کی ہے، ایک شکایت امام حسن کو نہیں ہوئی، ایک شکایت بھی امام حسین کو نہیں ہوئی، حسن بھی راضی رہے، مولا حسین بھی ان پر راضی رہے۔ اب بات کرنے لگا ہوں تمہارے مطلب کی، جن کے ہاتھ پہ بیعت حسن کرے، جن کے ہاتھ پہ بیعت حسین کرے، نہیں اور لفظ کہتا ہوں سارا مجمع بولے بار والا بھی، جن پہ حسن راضی نہیں، بولے بار والے نہیں بولے بھائی، جن پہ حسین راضی، جن پہ وہ سید راضی، تو یہ سید کیوں نہیں راضی؟ نہیں سمجھے ہو۔ آج کے یہ جو شہانے بنے پھرتے ہیں، یہ دو نمبر کے سید جو اپنے آپ کو ہے جعلی، ہے 2 نمبر پر اپنے آپ کو اصلی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں او جی ہمیں معاویہ اچھا نہیں لگتا، او جی کیوں نہیں، وہ جی ہمارے دادا علی سے لڑا ہے۔ میں نے کہا تیرے دادا علی اگر ہوتے تو امام حسن کو کیوں نہیں دیکھتا، امام حسن کو کیوں نہیں دیکھتا، امام حسین کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اور جو اصلی سید ہے وہ ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں کہ بھائی جس پہ مولا حسن راضی ہے، جس پہ مولا حسین راضی ہے، قیامت تک ہر حلالی سید اس پہ راضی ہے۔ بولو ہر حلالی اور اصلی سید اس پہ۔ اگلی بار پھر بتاؤں، معاویہ کو مانا کہ حسن راضی ہے، یزید کو نہیں مانا کہ حسین راضی نہیں ہے۔ جہاں حسین ناراض وہاں سنی ناراض، جہاں حسن راضی وہاں سنی راضی، جہاں حسین راضی بولو وہاں سنی بھی راضی ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب آخری بات وہ بڑی